کہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر نکل جائے تو اس کے رشتے نہیں آتے، سیاست میں بھی رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اگر صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہ کیے جائیں۔ ادارے کے فیصلے کو کاؤنٹر کرنے یا اس کے توڑ کے لیے ہو، پارلیمانی پریکٹس میں اور تاریخ میں اسے ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ ایک بیڈ لیجسلیشن، ورس لیجسلیشن یا ورسٹ لیجسلیشن میں شمار ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پارلیمان کو اور حکومت کو سپریم کورٹ کے جس فیصلے نے ایسا اقدام کرنے پر مجبور کیا، تو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بھی بجا طور پر پارلیمان کی اکثریت میں سمجھتا ہوں، اراکین کے نظر میں وہ فیصلہ بھی ایک متنازع فیصلہ ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ اس فیصلے سے پہلے صرف سیاسی جماعتوں کی آپس میں محاذ آ رہی تھی، سیاسی جماعتیں آپس میں خاصی حد تک دست و گریباں تھی، لیکن ادارے اور اداروں کے درمیان اگر کوئی لڑائی اور تصادم تھا تو وہ حجاب میں تھا اور پردے میں تھا۔ لیکن یہ جب فیصلہ آیا تو ہم نے تو اسی وقت یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ اب یہ ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر پارلیمان نے بھی نیام سے تلوار نکال لی اور الیکشن ایکٹ 2017 میں سیکشن 66 اور سیکشن 104 میں یہاں ترمیم متعارف کرانے کی کوشش کی، تو یہ آپ کا ایک قانون سازی کا حربہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی سیاست کی بدترین شکست ہے کہ آپ سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قومی مشاورت اور مفاہمت کا راستہ نکالنے اور ایک قومی ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 25 کروڑ عوام جن کی روز مرہ کی زندگی وہ روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں۔ دیکھیں، سب کی عمر ہوتی ہے، سیاست کی ایک عمر ہے، سیاسی اکابرین کی بھی ایک عمر ہے، ایج ہے، ایجنگ از اے ریالٹی۔ کہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر نکل جائے تو اس کے رشتے نہیں آتے، سیاست میں بھی رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اگر صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہ کیے جائیں۔ اگر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ ہو، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، سب کی عمریں نکل رہی ہیں، 70 پلس 60 پلس سب جا رہے ہیں، ہماری بھی، لیکن ہمارے ہاں ابھی سب 70 سے نیچے ہیں۔ وہی ہاں، تو اگر یہ سچویشن ہے، اور آج اگر ملک اور قوم کو اس بدترین سیاسی بحران سے نہ یہاں کوئی نکالنے کی تگ و دو کر رہا ہے، نہ وہاں کوئی کوشش کر رہا ہے، تو پھر یہ تاریخ میں ہم کوئی اچھی مثال قائم نہیں کر رہے۔ یہ وقت تھا کہ اس مسئلے کو سیاسی طور سے حل کیا جاتا۔ کاش ہم خود ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کر کے یہ کہتے کہ سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ
کو ہم آپ کے حصے کی مخصوص نشستیں دیتے ہیں، انہیں آپ وہ نشستیں دے دیتے ہیں، کسی کے پاس بھی ہے۔ لیکن اگر ایسا عمل ہوتا تو اسپیکر صاحب ایک راستہ نکل سکتا تھا۔ اب ہمارے پاس وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے، سیاسی فیصلے، قومی ایجنڈا وضع کرنا ہوگا قومی مفاہمت اور قومی مشاورت کے ذریعے۔ اگر ہم نے ریئلٹی سے ریکنسائل نہیں کیا تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اگر یہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اسے زمین سے آسمان کو لے جائے گا تو یہ ان کی غلط فہمی بھی ہے اور خوش فہمی بھی ہے۔ یہ ایک فیصلہ آپ کو بھی وہاں نہیں پہنچا رہا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے، آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہاں تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، ایک کوٹا سسٹم، تشریف رکھیں، آپ کو موقع ملے گا، اپوزیشن کو موقع ملے گا، تشریف رکھیں، آپ بولیں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو الائیز ہیں ہمیں اس بل پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ہمیں ایسا بلڈوز کیا گیا ہے، ایسا بلڈوز کیا گیا ہے۔ میں نے وہاں لکھوایا کہ مجھے بات کرنے دے، میں نے وہاں لکھوایا، لیکن ہمیں بات نہیں کرنے دی گئی۔ میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب آگے کا روڈ میپ واضح کریں، آگے کس طرح چلنا ہے، اس ملک کو کس طرح چلانا ہے۔ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں اگر صوبوں میں اختیار کا ارتکاز ہوا ہے، وسائل کا ارتکاز ہوا ہے، تو اسپیکر صاحب ملک کے بہت سارے خطوں میں احساس محرومی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک کوٹا سسٹم حسینہ واجد کو کھا گیا، نگل گیا۔ اسپیکر صاحب اس وقت سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے جب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ہمیں ایسا بلڈوز کیا گیا ہے، ایسا بلڈوز کیا گیا ہے